آج کی اس ویڈیو میں ہم کلوپترا کے بارے میں جانیں گے، تاریخ کا ایک ایسا کردار جس کے بارے میں لوگوں کی اکثریت بس اتنا جانتی ہے کہ وہ مصر کی ایک حسین و جمیل ملکہ تھی، جبکہ قدیمی مصری تاریخ میں کلوپترا نام کی 7 ملکائیں گزری ہیں۔ سب سے زیادہ شہرت کلوپترا ہفتم کے حصے میں آئی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کلوپترا کا نام آنے سے مراد یہی کلوپترا ہفتم ہوتی ہے، جو بے پناہ شہرت کے باعث اس وقت کلوپترا ہی کہا جاتا ہے۔ شہرت کی نمایاں وجہ اس کا بے پناہ حسن اور شخصیت تھی۔ کلوپترا 69 قبل مسیح میں مصر کے حکمران بطلیموس 12 کے گھر میں پیدا ہوئی۔ جب والد کا انتقال ہوا تو اصولی طور پر اقتدار 18 سالہ کلوپترا کے حصے آنا چاہیے تھا، مگر لوگوں میں عورت کی تحت نشینی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے طے پایا کہ اس سے چھوٹے بھائی کے ساتھ مشترکہ حکمران بنا دیا گیا۔ لیکن جلد ہی بادشاہی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں کلوپترا کا دھڑا کمزور نکلا اور کلوپترا کو بھائی کی فوجوں سے جان بچا کر مصر سے بھاگ کر روم جانا پڑا اور رومن بادشاہ جولیس سیزر سے مدد حاصل کرنا پڑا۔ سیزر مصری ملکہ کی فریاد سے کم اور اداؤں کا اسیر زیادہ ہوا اور اس نے مصر پر چڑھائی کر دی اور کلوپترا کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا، جہاں وہ طویل عرصہ برجمان رہی۔ انہی دنوں روم میں شہنشاہ پومپئی اور جولیس سیزر میں اقتدار کی رسا کشی شروع ہو چکی تھی۔ پومپئی شکست کے بعد مصر میں پناہ کی تلاش میں داخل ہوا، لیکن جولیس سیزر کے حامیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسی طرح سیزر اور کلوپترا نے اپنے دشمنوں کا صفایا کر دیا، جن میں کلوپترا کا چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن بھی شامل تھے۔ سیزر کی عدم موجودگی میں اس کا قابل اعتماد نائب انتھونی روم کے معاملات کی نگرانی کرتا رہا۔ اب سیزر اور کلوپترا دشمنوں کے خوف سے بے نیاز زندگی گزارنے لگے۔ اسی دوران کلوپترا کے بدن سے سیزر کا ایک بیٹا سیزرین پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش کے فوراً بعد سیزر کو واپس روم جانا پڑا۔ اس کے بعد سیزر کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ جشن فتوحات کے موقع پر کلوپترا بھی روم کی ملکہ بننے کے خواب دیکھنے روم آن پہنچی، لیکن پومپئی کے حامیوں نے پھر سر اٹھا لیا اور سیزر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کلوپترا نے اپنے بیٹے سیزرین کو تخت پر بٹھانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، جو انتھونی کی تعاون کے بغیر ناممکن تھا۔ لہٰذا اس نے انتھونی کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ انتھونی نے اسے مصر واپس لوٹ جانے اور مناسب وقت کے انتظار کا مشورہ دیا۔ ان حالات پر انتھونی کی گرفت دن بدن کمزور پڑتی چلی گئی۔ آکٹیوین پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے روم پر قبضہ کر کے انتھونی کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور یوں انتھونی بھی کلوپترا کے پاس مصر پہنچ گیا۔ دونوں میں شادی ہو گئی۔ 40 قبل مسیح میں انتھونی واپس روم آ گیا۔ واپسی کے 6 ماہ بعد کلوپترا اس کے 2 جرموں بچوں کی ماں بن گئی۔ انتھونی نے شام میں قدم جمانے کی کوششیں کی، لیکن اسے مسلسل ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا، چنانچہ نامراد مصر واپس آ گیا۔ آکٹیوین نے مصر پر چڑھائی کر کے انتھونی کا قصہ ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا اور کلوپترا کو نظر بند کر دیا۔ کلوپترا کو اپنا مستقبل تاریک اور زندگی خطرے میں نظر آنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ اگر وہ زندہ رہ گئی تو آکٹیوین اسے اور اس کے بچوں کو مصر کی شاہراہوں پر ذلیل کرے گا۔ کلوپترا نے آکٹیوین سے انتھونی کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی۔ انتھونی کی قبر پر پھول چڑھائے اور واپس آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ شام کو محل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پہرے داروں نے بتایا کہ آج صبح ایک دہقان انجیر کی ایک ٹوکری لے کر آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ دراصل یہ سانپو کا ٹوکرا تھا، جو ملکہ نے خود منگوایا تھا۔ ملکہ کلوپترا نے سانپ سے خود کو ڈسوا لیا تھا۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ زہر نے فوری اثر کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں خود ختم کر ڈالی۔ اس کی موت کے بارے میں مشہور تھا کہ سانپ کے کاٹے سے ہوئی تھی، لیکن جرمنی کی ایک مشہور تاریخ دان پروفیسر کرسٹوفر شفین نے اس مفروضے کو رد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی غرض سے ایک محلول پی لیا تھا۔ کلوپترا 171 17 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھی اور 39 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ وہ 9 زبانیں بولتی تھی۔ وہ قدیم مصر کی زبان جانتی تھی اور ہیروگلیفس پڑھنا سیکھ چکی تھی، جو اس کے خاندان میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ یونانی اور پارتھیوں، عبرانی، میڈیسن، ڈروکلاٹاسی، شامی، حبشیوں اور عربوں کی زبانیں جانتی تھی۔ اس علم سے دنیا کی کوئی بھی کتاب ان کے لیے کھلی تھی۔ زبانوں کے علاوہ اس نے جغرافیہ، تاریخ، فلکیات، بین الاقوامی سفارت کاری، ریاضی، کیمیا، طب، حیوانات، معاشیات اور دیگر مضامین کا مطالعہ کیا۔ اس نے اپنے وقت کے تمام علم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کلوپترا نے ایک قسم کے قدیم تجربہ گاہ میں کافی وقت گزارا۔ اس نے جڑی بوٹیوں اور کاسمیٹکس سے متعلق کچھ کام لکھے۔ بدقسمتی سے اس کی تمام کتابیں 391 عیسوی میں اسکندریہ کی عظیم لائبریری میں آگ لگنے سے تباہ ہو گئی۔ مشہور ماہر طبیعیات گیلن نے اس کے کام کا مطالعہ کیا اور وہ کلوپترا کی وضع کردہ کچھ ترکیبیں
نقل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ان میں سے ایک علاج جو گیلن نے اپنے مریضوں کو تجویز کیا تھا ایک خاص کریم تھی جو گنجے مردوں کو اپنے بالوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں مدد دے سکتی تھی۔ کلیوپیٹرا کی کتابوں میں بیوٹی ٹپس بھی شامل تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں آیا۔ مصر کی ملکہ کو جڑی بوٹیوں کے علاج میں بھی دلچسپی تھی اور ان کی زبانوں کے علم کی بدولت انہیں متحد پاپیری تک رسائی حاصل تھی جو آج کھو چکے ہیں۔ سائنس اور طب پر اس کا اثر عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں مشہور تھا۔ وہ بلا شبہ تاریخ انسانی میں ایک منفرد شخصیت ہے۔